میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام لیلتی العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابن ماجہ شریف کی روایت ذکر کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ عید الفطر اور بقرہ عید کے شب کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت الہی میں مشغول رکھیں اور ذکر و تسبیح، صلہ رحمی، نیکیوں سے محبت اور ہم نشینی میں اس وقت کو پورا کریں۔ اہل و عیال کے ساتھ انس اور محبت سے پیش آئے، عزیز اور اقارب سے میل اور ملاقات اور حسن سلوک کریں۔ یہ سب کارہائے خیر ہیں اور عبادات میں ان راتوں کو گزاریں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب ہر طرف خوف اور ہراس اور دہشت اور گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے اور ان کی نشہ کسی کیفیت ہوگی، حالانکہ انہیں نشہ قطعا نہ ہوگا، لیکن عذاب الہی ایسی سخت چیز ہے جس سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ ایسے قیامت خیز دن میں حق تعالی شان ہوں اس بندے کو پرتنعم اور باسعادت زندگی بخشیں گے۔ خوف اور دہشت کا دور دور کوئی نشان نہ ہوگا، ہر بھلائی اسی کی قدم چومے گی، اس پر رحمت ہی رحمت برستی ہوگی اور وہ پرلطف اور پرمسرت زندگی میں مگن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اس لیے عید کی شب یہ بڑی مبارک اور باسعادت رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس رات کو کثرت ذکر اللہ اور درود شریف اور دیگر عبادات میں لگ کر گزارنی چاہیے۔ ساری رات نہ جاگ سکے تو جتنی رات آسانی سے جاگ کر عبادت کر سکے اتنا ہی کر لے۔ کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو ضرور ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرے، اور درمیان میں جتنی دیر ذکر و عبادت کر سکے پھر سو جائے۔ اتنا کرنے پر بھی امید ہے حق تعالی شان و محروم نہ فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ وہ 5 راتیں یہ ہے: 8 ذو الحجہ کی رات، عرفات کی رات، بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ اس حدیث میں ان 5 راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو شخص کوشش کرے ان راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جن میں شب عید الفطر بھی داخل ہے، اور حق تعالی شانو کی عبادت اور طاعات میں لگا رہے، تو ایسے شخص کو اس محنت کا صلہ اور بدلہ حق تعالی شانو کی یہاں صرف اور صرف جنت ہیں۔ سال بھر کے سینکڑوں راتوں میں صرف ان 5 راتوں میں جاگنا اور عبادت میں لگنا کوئی بہت زیادہ کٹھن اور مشکل کام نہیں ہے۔
دنیا کی معمولی نفع اور فائدہ کے لیے ہم 20 راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں، تو کیا آخرت کے ہولناک دن سے بچنے، پاکیزہ زندگی حاصل کرنے اور مقام جنت پانے کے لیے ہم نہیں جاگ سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو فوراً کمر بستہ ہو جائے، نفس اور شیطان کا مقابلہ کیجیے اور ان قیمتی راتوں کو ضائع اور برباد نہ کیجیے۔ ذکر و تسبیح اور عبادت اور طاعات اور دیگر کارہائے خیر سے جہاں تک ہو سکے ان مبارک راتوں کو زندہ رکھیں۔ عید الفطر کی شب بھی ایک اہم رات ہے، مگر افسوس ہم نے ان سب برکاتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے، اور نہ صرف محروم بلکہ اس مبارک شب کو طرح طرح کی لغویاتوں، فضول باتوں، لیانی کاموں اور طرح طرح کے گناہوں میں گزارا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ مبارک رات کھیلوں میں مصروف ہو کر گزار دیتے ہیں، بعض حضرات ٹی وی، وی سی آر، ڈش، موبائل وغیرہ کے پروگرام دیکھنے میں یہ رات صرف کرتے ہیں، بعض لوگ اس مبارک رات میں بازاروں کی سجاوٹ، چمک دمک، رنگ برنگ دنیا دیکھنے کے لیے بازاروں میں تفریح کرتے ہیں، بعض لوگ اس رات کو ہوٹلوں میں ٹھنڈے گرم مشروبات پینے میں مصروف ہو کر اور گھنٹوں ادھر ادھر کی فضول باتوں بلکہ گناہوں کی باتوں میں مشغول ہو کر اس مقدس رات کا بہترین اور اکثر حصہ ضائع کر دیتے ہیں، جو سراسر محرومی ہے اور گناہوں کا ارتکاب تو جدا ہے۔ اور بعض تاجر اس شب میں دنیاوی مصروفیات کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اب 1-2 دن کے بعد ہماری اوپر یہ رات آ رہی ہے تو کوشش کریں اس رات کو ذکر، تلاوت، عبادت میں جو ہے گزاریں، نہیں تو کم از کم باہر فضولیات پھرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کم از کم یہ تو کر لے کہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، اور جتنا ہو سکے چلتے پھرتے ذکر و دعا کے ذریعے کسی نہ کسی درجے میں یہ جو ہے ذکر کرے اور اس شب کی فضیلتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔